معزز سامعین کرام و پردے میں رہنے والے خاتون اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات مذمت اس قدر نہیں ہے، لیکن حضرات تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل کلام اعلیٰ حضرت کے چند شراب سماعتوں میں حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائے عزیز قبل درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات امام و عشق محمد سرکار اعلیٰ حضرت، آپ اعلیٰ حضرت کا نام کافی سنے ہوگے، لیکن حضرات پہلے غور سے جانے کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز، کیونکہ حضرات اگر دنیا میں قلمکاروں کی کمی نہیں ہے، آج دنیا میں طرح طرح کے قلمکار نظر آتے ہیں۔ کوئی قلمکار اگر قلم اٹھاتا ہے تو کوئی بھی قلمکار ہو، کوئی بھی نعت خواہ ہو، اگر کوئی بھی قلمکار، کوئی بھی گویہ اگر قلم اٹھاتا ہے تو وہ قلمکار کبھی لیلا اور مجنون کے بارے میں لکھتا ہے، کبھی ہیر اور رانجھی کے بارے میں لکھتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول ہے۔ ایک مرتبہ سنیت کی جان امام احمد رضا خان یعنی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قلم اٹھا کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، احمد رضا تیری نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا تیری تعریف و توصیف کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، میں آپ کو جان عالمین کہو، مراد مستقیم کہو، سراج الصالحین کہو، انیس الغریبین کہو۔ اے میرے آقا، آپ غریبوں کو بانٹنے والے آقا ہے، یتیموں کا سہارا دینے والے آقا ہے، آپ ڈوبتوں کو بچانے والے آقا ہے، آپ مصیبت زدہ کی عافیت کرنے والے آقا ہے۔ اے میرے آقا، احمد رضا تیری نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا تیری تعریف و توصیف بیان کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، آخر کر یہ غلام آپ کے بارے میں لکھے تو کیا لکھے؟ آپ کے چہرے کے بارے میں قرآن نے کہا والضحیٰ، آپ کے زلف محمر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجی، آپ کی نگاہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، آپ کے رحمت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کے زلف محمر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجی، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ یا رسول اللہ، احمد رضا لکھے تو کیا لکھے آپ کے بارے میں؟ یا رسول اللہ، آپ کے اندر حضرت آدم کی خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یحییٰ کی شہادت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت ایوب کا صبر بھی ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے۔ اے میرے آقا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کی ہر ایک خصلتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اے میرے آقا، میں آپ کے بارے میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت اچانک پکار اٹھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سکھل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، اسی طرح اعلیٰ حضرت کی ایک شاندار عاشق اور نبی کا ایک پکا دیوانہ جسے آج ہم اور آپ اشرف جلال کے نام سے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس خانقاہ کو چمکتا ہوا ستارہ بنا دے کہ پوری دنیا میں یہ خانقاہ چمکتا ہوا ستارہ اس قدر بنے کہ جس طرح ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسنین کریمین نے نبی کی عظمت کو بچا کر کے، اسلام کی عظمت کو بچا کر کے نبی نانا کے نام کے روشن کیا ہے، لہٰذا حضرات اسی طرح یہ خانقاہ بھی لوگوں کی اسی طرح خدمت انجام دیتے رہے کہ پوری دنیا اس کا شکر گزار بنتا ہوا نظر آئے اور یہ بھی اسلام کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آئے۔ لہٰذا حضرات آئیے چلتے چلاتے امام الکلام کلام الامام کے چند شعر آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ
کشف تجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات میری آواز اس قدر نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے دل کو منور کر سکوں، لیکن حضرات میں نعت اس لیے پڑھتا ہوں، میری نعت پڑھنے کی عادت نہیں ہے مگر میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ نعت پڑھنے سے دل منور ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی ملتی ہے، تقریب میں مزہ ملتا ہے، اس لیے میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو گنگنا رہا ہوں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے غمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر، یعنی بخدا خدا کا یہی ہے در، یعنی کہ نبی کا روزہ یہ کیسا روزہ ہے کہ سارے دروں سے افضل ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مپر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں نا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کا محبت لاجواب ہے، جو کہ نبی پر اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، وہ اعلیٰ حضرت جب مدینہ پہنچے ہیں حج کے ارادے سے، مدینے کی سرزمین پر پہنچے ہیں، میں مختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز، نبی کی جالی کو پکڑ لیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، یہ غلام احمد رضا جب ہندوستان کی سرزمین پر تھا تو کہا کرتا تھا کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزے ہزار تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، مگر یا سرکار اے میرے حضور تاجدار مدینہ، آج میں خود آپ کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ غلام احمد رضا آپ پر سلام بھیجے تو کیسے بھیجے؟ ہندوستان کے سرزمین سے میں کہا کرتا تھا کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روزے ہزار تم پہ کروڑوں درود، دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، مگر یا رسول اللہ آج یہ غلام احمد رضا آپ کے روزے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے تو کیا کہے؟ اچانک دل سے آواز نکلتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ربطہ جدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ احمد رضا بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکہ کے مکی ہوئے
مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجی بجمال ہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ جب نبی معراج سے آئے تھے، نبی نے فرمایا اے صحابہ میں معراج پر گیا تھا، میں جب معراج پر گیا تھا تو میں ساری چیزوں کا نظارہ کیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، یعنی کہ عرش و قلم کو دیکھا۔ صحابہ نے یقیناً پوچھا ہوگا، ہم بھی جاتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے، وہاں سے آتے ہیں، آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہی ہیں کہ آپ اگر دلی گئے تھے گھومنے کے لیے تو بتائیے وہاں کا لال قلعہ کیسا ہے، اگر تاج محل سے گھوم کر آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں بتائیے تاج محل کیسا ہے، اگر کوئی حج کر کے آتا ہے تو لوگ ضرور پوچھتے ہیں بتائیے نبی کا مزار کیسا ہے، مسجد نبی کیسی ہے، اور مقام حضر وہ کیسا ہے، آخر حضر اسود کیسا ہے۔ دریافت کرتے ہیں آنے والے لوگ، جب وہ آ جاتے ہیں تو جو لوگ نہیں گئے رہتے وہ پوچھے ہوتے۔ نبی معراج پر گئے، وہاں سے آئے، لوگوں کو بتایا اے صحابہ میں معراج پر گیا تھا، میں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ہر چیز کا نظارہ کیا۔ تو یقیناً صحابہ نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے سب چیزوں کو دیکھا، آپ نے جنت کو دیکھا، تو بتائیے نا جنت کیسی ہے۔ نبی نے یقیناً بتایا ہوگا کہ صحابہ جنت ایسی ہے۔ نبی نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیے نا دوزخ کیسی ہے۔ عرش کو دیکھا ہے، بتائیے عرش کیسا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے لوح کو دیکھ کر کے آیا، بتائیے نا لوح کیسا ہے۔ آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ بتائیے نا جبرائیل کیسا ہے۔ پوچھتے پوچھتے نبی نے فرمایا اے صحابہ میں نے خدا کو بھی دیکھا ہے۔ یقیناً صحابہ نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ فدا کا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ آپ نے جنت کے بارے میں بتایا ہے، دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، لوح و قلم کو دیکھا ہے، لوح و قلم کے بارے میں بتایا ہے، عرش کرسی کو دیکھا ہے، آپ نے عرش کرسی کے بارے میں بتایا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو بتائیے نا خدا کیسا ہے، بتائیے نا خدا کیسا ہے۔ تو یقیناً نبی نے یہی جواب دیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا کہ خدا کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے جسم ہے اس کا جسم نہیں ہے، ان کا سایہ نظر آتا ہے ان کا سایہ نہیں ہے، ان کا مکان ہے ان کا مکان نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجی بجمال ہی۔ آخری شعر سماعت فرمائے کروں مدح اہل دول رضا، پر کس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پر کس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، مورا دین پارے نا نہیں، بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجی بجمال ہی۔ حضرات اعلیٰ حضرت کے ایک ایک کلام کے ایک ایک مصرے پر اگر گفتگو کیا جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لہذا حضرات میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت کریمہ پیش کی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ حضرات اللہ فرماتا اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر۔ حضرات آج میری گفتگو تھوڑی دیر ہی ہوگی، 10 سے 15 منٹ کی ہی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بات غور سے سننا ہوگا۔ اگر میری اس تقریر کے دوران اگر آپ اپنے ذہن کو بہکائیں گے، ذہن کو بھٹکائیں گے تو میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بہت ہی پیچیدہ یہ مسئلہ ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج نبی کو بشر ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس قرآن کی آیت پر غور کیا جائے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، میں نہیں کہوں گا،
کہنا اور بات ہے، کہلوانا اور بات ہے۔ اگر حضرت اپنے آپ کو کہے کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو کیا آپ مانیں گے؟ مانیں گے؟ ہرگز نہیں مان سکتے، اس لیے کہ حضرت انکساری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ نہیں رہا، نبی خود نہیں کہہ رہے کہ میں بشر ہوں، بلکہ اللہ کہلوا رہا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں۔ کہنا اور بات ہے، کہلوانا اور بات ہے۔ اور بڑے جو بات کہہ دے وہ چھوٹے کے لیے سند ہوتی ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا، کہلوایا جا رہا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہلوایا ہے جس سے لوگوں کے من میں شک پیدا ہو جائے؟ اللہ نے کہلوایا ہی کیوں؟ حضرات ایک نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت ابراہیم، اور پچھلے ہفتہ آپ نے حضرت ابراہیم کے اوپر واقعہ بھی سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جب نمرود بادشاہ کا جب سارا بت توڑ دیا جاتا ہے ان کے علاقے کا، جب ان کے دربار میں شکایت کی جاتی ہے، کہتا آخرکار ایسا بت کو توڑنے والا کون ہو سکتا ہے جو بڑے بت کے کاندھے پر ایک کلہاڑی ٹانگ دے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک ابراہیم نامک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جو کہ ہمارے بت کا ہمیشہ خلاف بولتے رہتا، انہوں نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ نمرود نے کہا بلایا جائے ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، نمرود بادشاہ نے کہا کہ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ لمبی واقعات ہے، میں مختصر میں بتا رہا ہوں، کیا تو نے میری بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ بات مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو اسی سے نے پوچھ لو اسے کس نے توڑا ہے؟ کہ تم میری بارگاہ میں بدتمیزی کر رہے ہو، بتاؤ تم کس خدا کے بارے میں بولتے ہو؟ تمہارا خدا جو کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا ہے جو مردے کو زندہ کرتا، زندے کو مردہ کرتا، اس سے جو زندے کو مردہ کرتا، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدی کو بلایا، ان میں سے ایک قیدی جس کو رہائی حاصل ہونے والے تھی، جس کو قید سے آزادی ہونے والی تھی، دوسرا وہ قیدی جسے پھانسی کی سزا ہونے والی تھی۔ نمرود نے کیا کیا کہ جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اسے پھانسی دے دیا۔ کہا دیکھا میں نے بھی مردے کو زندہ کیا، زندے کو مردہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو ان کی دلیل اسی کا رد کر دیتے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے۔ تو واقعے میں خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال۔ نمرود نے نہیں نکالا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے ترتیب بنا دینا۔ نمرود نے تو نہیں نکالا، لیکن نمرود کا یہ سوال کیا سوال تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل رکھی تھی؟ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پچھم سے سورج نکال دے۔ نمرود تو نہیں نکال پایا اور نہ ہی قیامت تک نکال پاتا، مگر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا اگر نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا ماننا پڑتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال۔ نمرود نہیں نکال پایا، لیکن اگر نکال دیتا تو کیا ہوتا؟ نمرود کو خدا ماننا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو خدا مان لیتے، کیونکہ دلیل ہی یہی تھی کہ تو خدا ہے تو پچھم سے سورج نکال دے۔ نمرود تو نہیں نکال پایا، مگر یہ دلیل معلق رہ گئی۔ لیکن جب مدینے کی سرزمین پر مقام شہبہ میں جب حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، حضرت علی جب زار و قطار رونے لگے تھے، نبی نے فرمایا اے علی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے نبی نے اسی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو پچھم سے ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ کر آیا تھا۔ جب سورج کانپتا ہوا باہر نکلا تھا، پچھم سے سورج نکال دیا ہے ہمارے نبی نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کیا ہے؟ تو رب ہے تو پچھم سے سورج نکال، میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے۔ تو رب ہے تو پچھم سے سورج نکال۔ نمرود تو نہیں نکال پایا، مگر مقام شہبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہونے پر ہمارے نبی نے پچھم سے سورج نکالا ہے۔
पश्चिम से सूरज निकाला है। अब रब फरमाता है, ए मेरे महबूब, कहीं लोग तुझे खुदा न कह बैठे। हजरत इब्राहिम की दलील के मुताबिक कहीं लोग तुझे खुदा न कह बैठे। ए मेरे महबूब, कंकर को मुट्ठी में कलमा बहा देना कोई आम इंसान का खेल नहीं हो सकता है। कहीं लोग तुझे खुदा न कह बैठे। पेड़ ने तेरे पास आकर के सजदा किया है। ए मेरे महबूब, कहीं लोग आपको खुदा न कह बैठे। अरे आपने मंजिल से सूरज डूबा हुआ सूरज पश्चिम से पलटा दिया है। कई लोग तुझे खुदा न कह बैठे। आपने आसमान के चांद को दो टुकड़े में बांटा है। कई लोग तुझे खुदा न कह बैठे। इसलिए ए महबूब, मैं नहीं कहूंगा, तू खुद ही कह दे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैं कोई खुदा नहीं हूँ। मैंने पश्चिम से सूरज निकाला है मगर मैं खुदा नहीं हूँ। मैंने चांद का दो टुकड़ा किया है मगर मैं खुदा नहीं हूँ। मैंने मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ाया है मगर मैं खुदा नहीं हूँ। हालांकि सूरज की किरणें मेरे ऊपर नहीं पड़ती है मगर मैं खुदा नहीं हूँ, बल्कि मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा ही बशर हूँ। लेकिन फर्क इतना है, युहा इलैया, मुझ पर वही नाजिल होती है कि मैं नबी हूँ, इसलिए मुझ पर वही नाजिल होती है। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात बयान करके गुजर जाता हूँ कि अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हो। लेकिन हज़रात, हम लोग जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, हमारे नबी जिंदा है, अब बाहयात है, हम इस बात को मानते भी और तस्लीम भी करते हैं, क्योंकि हज़रात मोहतरम हमारे नबी जिंदा है। इस हदीस को बयान करके मैं गुजर जाऊंगा, क्योंकि हज़रात मोहतरम आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ यही पड़ा हुआ है। वरना हज़रात हमें किसी से कोई भी उलझन नहीं है। हम अपने नबी पर अकीदा रखते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यानी इंसान मुसलमान ही नहीं जिनका अकीदा अपने नबी के लिए दुरुस्त ना हो, अकीदा दुरुस्त ना हो। हम हजरत के दामन को पकड़े, अगर हमारा अकीदा अगर दुरुस्त ना हो तो हमारा ये करना भी बेकार। अकीदा अगर दुरुस्त ना हो तो कल मैदान महशर में कुछ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। अकीदा अगर दुरुस्त ना हो तो हमारा इलाज भी नहीं होने वाला। अकीदा अगर दुरुस्त ना हो तो हम पर शैतान ही हावी होने वाला है। इसलिए हजरत अकीदा दुरुस्त रखना चाहिए। हजरत मैं मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ कि जब मलकुल मौत हमारे नबी की बारगाह में आते हैं और आने के बाद दरवाजे पर खड़े होते हैं, नबी बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, एक बूढ़े की शक्ल में आते हैं मलकुल मौत, और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत आते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। आपने ये वाकया सुना होगा कि 3-3 मरतबा जो हजरत फातिमा से लौटा देती है, 3-3 मरतबा। नबी ने फरमाया, ये बेटी फातिमा तुम जानती हो जो बार बार दरवाजे से वापस जा रहा, अंदर आने की इजाजत मांग रहा, वो अंदर आना चाहता है। अब बताइए मलकुल मौत हमारे नबी की बारगाह में इजाजत तलब कर रहा है आने की, वो मलकुल मौत है। हज़रत फातिमा घबरा जाती है, लेकिन मलकुल मौत आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मैं उससे आपको ले जाऊं। अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपकी रूह को कब्ज़ करूं। आपका हुक्म हो तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और मुस्लिम शरीफ की भी हदीस पाक है। तकरीबन सही सित्ता की हर किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। मलकुल मौत कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपकी रूह को कब्ज़ करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी रूह को कब्ज़ करूं। अल्लाह का हुक्म है। नबी ने फरमाया, ए मलकुल मौत, नबी कहते हैं मलकुल मौत तुम मेरी रूह को कब्ज़ करना, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम किसी गुनहगार की रूह को किस तरह कब्ज़ करते हो और किसी नेक इंसान की रूह को किस तरह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं किसी गुनहगार की रूह को इस तरह कब्ज़ करता हूँ जैसे एक कांटेदार दरख्त पर एक सूती कपड़े को फेंक करके उसे टाना जाए तो कपड़े का क्या हाल होगा, कपड़ा रत्ती रत्ती हो जाएगा। उसी तरह जब मैं गुनहगार इंसान की रूह को निकालता हूँ तो उसका जिस्म पूरा रत्ती रत्ती हो जाता है। और किसी नेक इंसान की रूह को कैसे निकालते हैं या रसूल अल्लाह, किसी नेक इंसान की रूह को मैं इस तरह निकालता हूँ जैसा कि गूंधे हुए आटे से बाल को निकाल लिया है। तो गूंधा हुआ आटा से अगर बाल निकाल लिया जाए तो आटे को कोई तकलीफ, आपको निकालने वाले को कोई तकलीफ नहीं। नबी ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मेरी उम्मत में कई लोग गुनहगार होंगे, इसलिए मलकुल मौत तमाम गुनहगार उम्मतियों को मौत के वक्त जो तकलीफें होती है वो सारी तकलीफें मेरे
موت کے پر یعنی کہ میری روح قبض کرتے وقت مجھ پر ڈال دے. نبی ملک الموت کہتے ہیں پروردگار عالم کہتے ہیں ملک الموت میرے محبوب سے کہہ دے کہ میں اپنے محبوب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے ساری امتیوں کو بخش دوں گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تیری محبت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے روح قبض کرتے وقت اسے اسے آسانی عطا کیا جائے گا. لہذا حضرات نبی کے روح کو ملک الموت قبض کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, سفر شروع کر دیتے ہیں. ادھر نبی کے یعنی کہ صحابہ اکرام نبی کو کفن وغیرہ یہ دینے میں لگتے ہیں, غسل وغیرہ. ملک الموت ہے بڑے ادب و احترام سے کٹوری میں نبی کی روح کو لیتے ہیں اور پرواز شروع کر دیتے ہیں. اب پرواز جب شروع کرتے ہیں آپ اپنا عقیدہ پہلے یہ بات بتائیے, نبی معراج پر گئے ہیں, نبی معراج پر گئے ہیں, ساتوں آسمان پار, عرش اعظم پار, سدرۃ المنتہا پار, لامکہ کے گئے, رب کا دیدار کیا, اتنے قریب سے دیدار کیا, اتنے قریب سے دیدار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو نبی کے کاندھے پر رکھا تو نبی کو سارے جہان کا علم ہو گیا. اتنے قریب سے اللہ کو دیکھا ہے ہمارے نبی. یہ عقیدہ ہے نا, اب بات سمجھ میں آئے گی. ملک الموت ہے, کٹورے میں روح کو لیتے ہیں, سفر شروع کر دیتے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچا, جو ہی پہلے آسمان پر پہنچا پہلے آسمان سے کہنے لگا اے پہلے آسمان تمہیں مبارک ہو, میں دونوں عالم کے مالک و مختار کی روح لے کر کے آیا ہوں, اے پہلے آسمان رکھنے کی جگہ دے دے. پہلے آسمان نے کہا اے ملک الموت ہوش میں رہو, کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نبی ہے وہی نبی جس کی روح تم لے کر کے آئے ہو, وہی نبی ہے. معراج پر گئے تھے, اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ جانتے ہیں ہمارے جسم حرکت کرتا ہے, ہم بولتے ہیں یا اسے ہلاتے ہیں, یہ سب کیوں ہوتا ہے, کاہے ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ سب روح کی بنیاد پر ہوتا ہے, جس میں جو روح ہے اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب آپ کا بھی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کی جگہ ہے, آنکھ کی جگہ ہے, کان کی جگہ ہے, ناک کی جگہ, ہر چیز کی جگہ ہے, تو آپ بتائیے ذرا سا روح کی جگہ کہاں, روح کہاں رہتی ہے, روح کا مقام کیا ہے؟ تو ہمارے علماء دین فرماتے ہیں روح دل میں رہتا ہے, روح کا مقام دل میں ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں میرے روح کو ٹھیس پہنچا, میرے دل کو ٹھیس پہنچا. روح کا مقام دل پہ ہے. لیکن اگر کوئی بیوقوف انسان رہے وہ اپنے پیر کو سینے کی جگہ رکھنا چاہے جہاں روح کا گھر ہے, کیا یہ پیر یہاں رہے گا؟ نہیں رہے گا. جب تک پکڑا رہے گا تب تک رہے گا, اور جب چھوڑے گا تو اپنی جگہ پہنچ جائے گا. مگر کوئی اتنا ہی گھامر آدمی ہے, اگر وہ اپنے پیر کو رسی سے باندھ کر کے سینے کی جگہ رکھنا چاہے تو رہے گا, پھر رسی کھولے گا تو اپنی جگہ پہنچ جائے گا. لیکن جو بالکل ہی گھامر آدمی ہے, اگر وہ چاہے کہ دل کو ہی یہاں سے نکال کر کے قدم کی جگہ رکھ دے تو کیا یہ دل وہاں جائے گا؟ دل کو ٹرانسفر کرنے کے چکر میں وہی ٹرانسفر ہو جائے گا, وہی دنیا سے چلا جائے گا. تو اس سے کیا معلوم چلا, جہاں پر روح کی پہنچ ہوگی وہاں پر قدم نہیں پہنچ سکتی. جہاں روح کا گھر ہوگا وہاں پر قدم کی پہنچ نہیں ہو سکتی, اور جہاں پہ قدم کی پہنچ ہوگی وہاں پہ روح کا گھر نہیں بن سکتا. نبی معراج پر گئے, ملک الموت روح لے کر کے پہلے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان سے کہنے لگے اے پہلے آسمان تجھے مبارک ہو, میں دونوں عالم کے مالک و مختار کی روح لے کر کے آیا ہوں, رکھنے کی جگہ دے دے. پہلے آسمان نے کہا اے ملک الموت ہوش میں رہ, کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے نبی معراج پر گئے ہیں اور تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہے, اسی راستے سے گئے ہیں, بولے کہ تو یہ بات جانتا ہے جہاں پہ قدم کی پہنچ ہوگی وہاں پہ روح کا گھر نہیں بن سکتا ہے. نبی معراج پر گئے تھے, ان کے قدم یہاں پر چکے ہیں, اور تو یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا. جا آگے جا,
ملک الموت ہے، روح لے کر کے دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر بھی یہی جواب ملتا ہے ملک الموت ہوش میں رہے۔ نبی اسی راستے سے معراج پر گئے ہیں اور تو یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا ہے۔ روح کی جگہ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، قدم کے نیچے نہیں رہتی ہے۔ نبی اسی راستے سے معراج پر گئے ہیں، جا کہیں اور جا۔ ملک الموت ساتوں آسمان کو پار کرتے ہیں، ساتوں آسمان پر یہی جواب ملتے ہیں۔ اب ملک الموت سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا سے کہتے ہیں اے سدرۃ المنتہا تجھے مبارک ہو، میں حسرت کریمین کے نانا جان کی روح لے کر کے آیا ہوں، رکھنے کی جگہ دے دے۔ سدرۃ المنتہا نے کہا اے ملک الموت ہوش میں رہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے نبی معراج پر گئے تھے، اسی راستے سے گئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں، اس سے آگے میری پہنچ نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ اکیلے ہی جائیے۔ گویا کہ یہاں پر بھی ہمارے نبی کے قدم آ چکے ہیں، گویا کہ ملک الموت تو اچھی طرح سے جانتا ہے جہاں پہ قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا، جا آگے جا۔ اب ملک الموت ہے، آگے بڑھتے ہیں، عرش اعظم کو جاتے ہیں، عرش اعظم سے کہتے ہیں اے عرش اعظم تجھے مبارک ہو، میں اللہ کے محبوب کی روح لے کر کے آیا ہوں، اے عرش اعظم رکھنے کی جگہ دے دے۔ عرش اعظم کہتا ہے اے ملک الموت ہوش میں رہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے نبی معراج پر آئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی نے اپنے پسینے کو پوچھ کر کے زمین کی طرف چھڑکا تھا، زمین پر 12 رنگوں کے گلاب پیدا ہو گئے تھے۔ اور اے ملک الموت تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہے جہاں پہ قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا گھر نہیں بن سکتا، جا آگے جا کہیں اور جا کر کے دیکھ۔ اب ملک الموت ہے، حیران و پریشان ہے، نبی کی روح کو رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے؟ جب زمین پر آ کر کے دیکھا تو زمین پر آ کر کے دیکھا کوئی ایسا خطہ مل جائے، کوئی ایسا کونا مل جائے جہاں پہ نبی کے قدم کو رکھا جائے۔ جب مسلمانوں کے قبرستان کو دیکھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نبی کے قدم آ چکے ہیں، کیونکہ منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تیسرا سوال ہوتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم اس مرد کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی اس وقت قبر میں ہمارے نبی موجود رہتے ہیں، گویا کہ جب دیکھا یہاں پر بھی نبی کے قدم آ چکے ہیں۔ اب منکر پریشان ہے ملک الموت، نبی کی روح کو رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے؟ کوئی ایسا کونا نہیں مل رہا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ساتوں آسمان میں دیکھا، عرش اعظم پہ دیکھا، جنت میں دیکھا ہے، دوزخ میں دیکھا ہے، ہر جگہ جا کر کے دیکھا ہے، کہیں پر بھی نبی کی روح رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ملک الموت پریشان ہے، اب پریشان ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے اے پروردگار عالم میں نے تیرے محبوب کی روح کو تیرے ہی حکم سے کھینچا تھا مگر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے اے پروردگار عالم اگر تیرا حکم ہو تو میں تیری بارگاہ میں لے کر کے آ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت ہوش میں رہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے محبوب معراج پر آئے تھے اور میں اس سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے دستے قدرت کو اس کے کاندھے پر رکھا تھا تو سارے جہان کا علم ہو گیا تھا۔ گویا کہ یہاں پہ بھی نبی کے قدم آ چکے ہیں، جا کہیں اور جا۔ اب ملک الموت کہتے ہیں پروردگار عالم اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں نے ساتوں آسمان کا نظارہ کیا ہے، عرش اعظم کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، زمین کے کھٹے کا نظارہ کیا ہے، مگر اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی روح رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے اے ملک الموت دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے، ساتوں آسمان تک چھوڑو پوری کائنات میں دونوں عالم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرے محبوب کی قدم مصطفیٰ کی مہر نہ لگی ہو۔ اس لیے فقط ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ نبی کے قدم نہیں پہنچے۔
فقط دونوں عالم میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ نبی کے قدم نہیں پہنچے۔ ملک الموت کہتے ہیں اے پروردگار عالم، میں بھی تو جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار وہ کون سی جگہ ہے۔ میں نے ہر جگہ کا نظارہ کیا ہے، مگر اے پروردگار عالم ہر جگہ تیرے محبوب کی قدم کی مہر کو میں نے پایا ہے۔ اے پروردگار عالم بتا دے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے ملک الموت، جا جس دل سے نکال کر لائے ہو اسی میں لے جا کر واپس ڈال دو۔ فقط وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ قدم مصطفیٰ کی مہر نہیں۔ حضرات اب جنازہ دیکھیں، جس دل سے نکلا پھر سے روح اسی دل میں جا کر کے پہنچ گیا۔ اب بتائیے نبی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ جس سے روح نکلی پھر وہیں پہ پہنچا، تب تک ہمارے نبی کو کفن دفن کر کے مدفون کر دیا گیا تھا۔ تو ملک الموت آتے ہیں، اسی دل میں لے جا کر کے پھر سے ڈال دیتے ہیں۔ پھر دنیاوی زندگی کی طرح ہمارے نبی زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارے نبی اسے بھی سنتے ہیں۔ ہم جو میلاد کو سجاتے ہیں ہمارے نبی یہاں پر بھی حاضر ہیں اور ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ لہٰذا حضرات اپنے عقیدے کو درست کرے، ہمارے نبی زندہ ہے، اور کوئی یہ کہے نبی ہم جیسا بشر ہے، ان سے یہی بات کہا جائے کس طرح بشر ہے، بلکہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں اگر کہہ دوں گا تو یہ دلیل ہو جائے گی۔ جس طرح حضرت ہم سے بڑے علم میں، رتبے میں، ہر چیز میں بڑے، تو حضرت اگر مجھے کہتے جاہل تو یقیناً میں جاہل، کیونکہ بڑے جو بات کہتے وہ چھوٹے کے لیے سند ہو جاتی ہے، سند وہ سند ہو جاتی ہے۔ بڑے جو بات کہے وہ چھوٹے کے لیے سند ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے محبوب میں نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود بھی کہہ سکتا تھا اے محبوب تم بشر ہو، اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ سکتا تھا، میں کہہ نہیں رہا۔ قرآن اللہ کا، کلام اللہ کا، اس میں ہر ایک جملے اللہ کے، اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا، مگر اللہ کہہ نہیں رہا ہے، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ تو کہنا اور بات ہے، کہلوانا اور بات ہے۔ میں بار بار کہوں میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، تو آپ مانیں کہ میں جاہل ہے؟ تو نبی کہتے ہیں میں بشر ہوں، تو کیوں مانیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں ظاہر میں، ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الی، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر وحی آیا کرتی ہے، اور ہمارے نبی زندہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں حرم اللہ علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، جس طرح ہمارے لیے سور کھانا حرام ہے۔ حرام ہے نا؟ کوئی کھاتا ہے؟ حرام ہے، جو اللہ نے فرما دیا۔ سور کھانا حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، جسے قرآن میں خنزیر کہا جاتا ہے، اردو میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سور کھانا حرام ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ جب سور کھانا حرام ہے، خدا نے فرما دیا ہے، ہر مسلمان اس سے توبہ کرتا ہے، ہر مسلمان اس کا نام سن کے بھی گن کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے نا، نام سن کے گن کرتا ہے، لیکن اتنا بھی گن نہ کیجئے اسے تھوک پہ کر جائے۔ کچھ عورتیں کیا کہتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، مرد لوگ بھی کہتے ہیں کہ سور کا نام لینے سے 40 دن منافع ہو جاتا ہے۔ ہائے اللہ، یہ سب کہاں سے پھنسا پیدا ہو جاتا ہے؟ لہذا اتنا بھی برا نہیں، انسان کو اس سے نفرت کرنا چاہیے۔ حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اللہ نے فرما دیا حرام ہے تو حرام ہے، مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمیشہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بھی حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ جب نبی کے جسموں کو جب مٹی نہیں کھا سکتی ہے تو نبی ہمارے جسم و جسمانیت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مضبوط کر دے کہ تا قیامت بھی کوئی آ کر ہلا نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ایمان
ایمان کی حفاظت فرمائے، چونکہ یہ وہ دور ہے کہ خود اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، کیونکہ آج وہ دور ہے کہ خود اپنا ایمان اس قدر بچانا مشکل ہے جیسے مٹھی میں انگارے لے لینا، مٹھی میں آگ کا گولا لینے سے جس طرح ہاتھ جلتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرے تو اسے اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمانوں کی حفاظت کرے، ان کے گھروں کو آباد کرے، اللہ تبارک و تعالی عمروں میں درازی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی سبوں کو اللہ تبارک و تعالی ترقی ہی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خوب کی شعر پھل پھل چلی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔